الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں یہود کی تاریخ، ان کا تعارف اور ان کی تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے یہود کے شیرازہ بکھرنے کا دور اور ان کے مختلف علاقوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانے، پستی، ذلت، رسوائی اور اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لعنت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر مارے مارے پھرنے کا دور ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کیسے فلسطین کے اندر یہ آئے، پھر کیسے نکالے گئے، اور اس وقت موجودہ دور میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے لے کر جو ہے وہ 20ویں صدی کے آغاز تک کیسے یہ یہاں سے دور رہے اور پھر کیسے دوبارہ فلسطین میں ان کی آمد ہوئی، کیسے انہوں نے الگ ایک ریاست کا اعلان کیا۔ یہ جو سارے مراحل ہیں اور اس میں سازش کن کی ہے، کن لوگوں نے ان کو لا کے یہاں کھڑا کیا، اس میں ان کے مقاصد کیا ہیں، اور آیا یہ یہود اس وقت جو اپنے آپ کو اسرائیل سلطنت کا نام دیتے ہیں، کیا آیا یہ واقعتاً ہی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یا صرف یہ کسی خاص جو ہے وہ ناپاک عزائم جو ہے ان کی خاطر اور خاص مقاصد کی خاطر یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں پہ انشاءاللہ آج ہماری بحث ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم یہود کے شیرازہ بکھرنے، ان کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے اور ان کے جوتے پڑنے کا دور جو ہے نا، ہم اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ فلسطین پر ہم نے گزشتہ کل جہاں بات ہم نے چھوڑی تھی، وہ ہم نے رومن جو ریاست تھی یا رومن جو سلطنت تھی، ہم نے اس کے غلبے کی بات کی۔ ہم نے کہا کہ جب رومان کا فلسطین کی سرزمین پر غلبہ ہوا اور وہ قابض ہو گئے، تو اسی دوران میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی بعثت ہوئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کیسے ہوئی، کیسے ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے اندر کیا تفاصیل ہیں، لوگوں نے کیا کیا باتیں بنائیں، اور پھر کیسے ان کو جو ہے وہ شہید کرنے کا، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اٹھایا، اور یہ سارے جو واقعات ہیں یہ ہم یہاں نہیں ذکر کریں گے کیونکہ یہ ان کی جگہ نہیں۔ ان واقعات کی، ان چیزوں کی جگہ آگے آ رہی، جب ہم نصارہ جو ہے وہ ان کا تعارف پڑھیں گے یہود کے مد مقابل، تو انشاءاللہ وہاں ہم یہ ساری چیزیں ذکر کریں گے۔ یہاں ان سب چیزوں کو سکپ کر دیا گیا ہے۔ صرف مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ رومن تھے، یعنی یہ سلطنت جو تھی، یہ بھی ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ طاقتور سلطنت شمار ہوتی تھی۔ ایک طرف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کسرا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ روم ہے۔ تو رومان، یہ جو رومان تھے، ہم نے کہا کہ یہ اس سے پہلے کے لوگ موجود ہیں، بعد میں ان میں سے کچھ نصارہ بن گئے، کچھ یہود میں منتقل ہو گئے، کچھ الگ ان کے اپنے معبود ہیں اور الہ ہیں جن کو پوجتے ہیں یا پوجتے تھے۔ تو بہرحال یہ کسی ایک دین پر نہیں تھے سارے۔ تو ان کا جب غلبہ ہوا تو اسی دور میں، اسی زمانے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور ان کو جب یہود نے جو ہے وہ کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو ناکام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، جیسا کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات اس کی طرف اشارہ موجود ہے، خصوصاً سورہ مائدہ کے آخر میں آپ اس کا ذکر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہود پر بڑی سخت آزمائش کا وقت اس وقت شروع ہوا، جب انہوں نے رومن حکومت کے خلاف، جو رومانی حکومت تھی، اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ اس کے نتیجے میں جو رومانی حاکم تھا تیتس، اس کا نام تھا تیتس، یہ ان کے نام ایسے ہی چلتے ہیں، تیتس اول، تیتس دوم، تیتس سوم، تیتس چارم، جیسے وہ الفونسو سادس، الفونسو خامس، الفونسو سابع، ثامن، تاسع، یہ اندلس کے اندر الفونسو چلتے تھے، الفونسو اول، ثانی، ثالث، اور اسی طرح یہ آج دیکھ لیں آپ وہاں برطانیہ کے اندر بھی، ان کے اندر بھی یہی سلسلہ چلتا ہے، چارلی فلاں اور چارل فلاں اور فلاں، یہ کیا اس کا نام تھا، ازابیلا تھا، کیا اس کا نام تھا، ازبت، دوم سوم فلاں فلاں، عجیب و غریب ان کے آگے بس وہ اول دوم سوم۔ بلکہ ہمارے ایک دوست تھے
افریقی ہمارے ایک دوست تھے وہاں مدینہ میں، تو اس کا نام تھا محمد اول خامس، محمد اول خامس۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے؟ کہتا ہم سارے بھائی محمد ہیں، ہمارے سارے خاندان میں محمد ہیں، تو اس طرح کر کے وہ محمد اول خامس۔ اب محمد اول خامس یعنی پہلے محمد کا دوسرا محمد جو کہ پانچواں بیٹا ہے، یعنی باپ میں ان کے جو آگے چچا ہیں تایا وغیرہ، ان میں سے اول محمد، محمد اول، آگے محمد اول خامس یعنی محمد اول کا بیٹا محمد پانچواں محمد۔ تو یہ اس طرح کے آج بھی نام موجود ہیں، ایک ایک خاندان کے اندر اتنے زیادہ محمد نام سے بھی اور بھی کئی نام ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کے اندر وہ چلتا تھا، اول دوم، الفونسو اول، خامس، سادس، سابع، ثامن وغیرہ اس طرح کر کے۔ تو یہ جو تیتس تھا اس نے ان کی پکڑ دکڑ جو ہے وہ تیز کر دی، ان کو جہاں ملتے تھے ان کو پکڑتا، کچھ کو قتل کر دیتا، کچھ کو قیدی بنا لیتا۔ اور اس نے کیا کیا کہ اس نے یہودیوں کو چن چن کے مارا اور گن گن کے مارا، اور اس کے بعد بیت المقدس جو ہے اس کی عمارت کو بھی کافی نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ یہود کا جو معبد خانہ تھا اس کو زمین بوس کر دیا اس نے، یعنی ان کے معبد خانے کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسی مرحلے میں جو ہیکل سلیمانی جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ یہود، اور اس کو اپنا ایک خاص تاریخی مقام سمجھتے ہیں، اس ہیکل جو ہے اس کے دوبارہ اس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا۔ ایک دفعہ ہم نے کہا پہلے گرایا گیا، اس کے بعد یہ دوسری بار گرایا گیا، اور پھر 135 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 135 سال بعد تیسری بار دوبارہ پھر اسے زمین کے برابر کر دیا گیا۔ پہلے تھوڑا بہت گرایا جاتا تھا، پہلی دو باریوں میں 2 دفعہ کم گرایا گیا، کچھ دیواریں گرا دی گئی، لیکن تیسری دفعہ تو اس کو زمین کے برابر کر کے اس پر رومان نے اپنا ایک بڑے بدھ کے نام سے جو جوبتیر تھا، جوبتیر اس کا نام تھا، اس بدھ کے نام پر انہوں نے معبد خانہ بنا دیا، اس کے اندر مورتی بنا کر رکھ دی۔ رومان کے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھی بدھ بنے ہوئے تھے، بڑا بدھ، چھوٹا، اس سے چھوٹا، ایک ترتیب تھی ان کی۔ تو انہوں نے جو ان کا بڑا بدھ تھا اس کو وہاں جو ہیکل تھا، ہیکل سلیمانی جس کو یہ نام دیتے ہیں، تو انہوں نے اس ہیکل کو گرا کر، اور آپ یہ سمجھیں دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو یہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو یہود اپنی روح کا پتلا سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ یہود جو ہیں وہ اس کے لیے یہ سارے جو ہیلے ہیں، کنڈے ہیں اور یہ سازشیں ہیں یہ کرتے ہیں۔ ان کو بیت المقدس سے کوئی سروکار نہیں، ان کو بیت المقدس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو صرف وہ ہیکل سلیمانی ان کے گمان کے مطابق کہتے ہیں جو اس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، کبھی کہتے ہیں وہاں انبیاء سواریاں باندھتے تھے، کبھی کچھ مختلف قسم کے اس کے بارے میں ان کے جو ہے وہ اصل میں مطلب ان کے باتیں ہیں اس حوالے سے، لیکن اصل اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ یہ آخر میں ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ اصل اس کے پیچھے ہے کیا چیز۔ تو 135 عیسوی میں دوبارہ اس کو تیسری بار پھر ہیکل کو گرا کر اس کو زمین کے برابر کر دیا گیا، اور اس پر ہم نے کہا کہ رومن نے اپنا جو ہے وہ ایک بڑا بدھ جوبتیر کے نام سے اس کا معبد خانہ بنا دیا۔ شہر میں یہود کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور داخل ہونے والوں کی سزا میں سے سزائے موت رکھی گئی کہ جس بندے کو فلسطین کی سرزمین میں یہودی کو دیکھ لیا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا، فوراً سزائے موت۔ البتہ کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے بیرونی جو ہے وہ دباؤ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی سیاست ہو، انہوں نے سال میں ایک دن بیت المقدس کی گری دیواروں کے پاس، جو انہوں نے گرا دیا تھا بیت المقدس، اس کی گری دیواروں کے پاس ان یہود کو کھڑا ہونے کی اجازت دی کہ آپ سال میں ایک دفعہ بیت المقدس کی گری دیواروں کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لیے واپس جا سکتے ہو، لیکن اندر داخل نہیں ہو سکتے، صرف دیواروں کے پاس۔ تو اس واقعے کے بعد یہود زمین کے مختلف اطراف میں بکھر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر دیگر اقوام کو مسلط کر دیا جو انہیں ان کی سرکشی اور بغاوت کے سبب بدترین عذاب چکھاتے تھے۔ اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا، من یسومہم، جو انہیں چکھاتا رہے گا، سوء العذاب، بدترین عذاب، ان ربک، بے شک تیرا رب، لسریع العقاب، یقیناً وہ جلد پکڑ کرنے والا ہے، وَإِنَّهُ، یا جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور رحیم، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بے حد جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ذلت اور رسوائی کو قیامت تک لکھ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں اگر ان کو وقتی طور پر کچھ سکون ملتا ہے، یا جیسے آج کل مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان کو ابھی تک کوئی 100 سال نہیں ہوا، اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ہمارا اس پر یقین اور ایمان ہے کہ بہت جلد پھر دوبارہ ان کو جوتے پڑنے والے ہیں۔ صرف ہم مسلمانوں کو تھوڑا جو ہے وہ آپس میں متفق ہونے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا ہم سمجھ لیں کہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، وگرنہ ان کے جوتوں کا ٹائم انشاءاللہ ہوا پڑا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ 100 سال پورا ہونے سے پہلے پہلے ان کو جوتے پڑیں گے۔ اور یہ ایک وقتی سکون ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی قوم جو ہے کسی کتے کو مارتی ہے، اس کو مار مار کے بھگاتے ہیں، تھوڑی دیر وہ رک جاتے ہیں، چلے سکون کر لے، پھر اس کو مارتے ہیں، پھر بھگاتے ہیں، یہ حال ان کا ہے۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ صحیح نہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور اللہ کا وعدہ سچا، اور سچا ہے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ قیامت تک ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اگر کچھ وقتی طور پہ کچھ سالوں کے لیے ان کو آرام ہوا ہے تو پھر ان کو انشاءاللہ جوتے پڑنے والے ہیں، اور ان کو ایسے جوتے پڑیں گے کہ یہ یاد کریں گے۔ تو یہ تا قیامت ان کی جو ذلت اور رسوائی ان کے مقدر کرتی گئی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہمیشہ سے یہود دنیا میں مختلف اطراف میں ذلت اور رسوائی سے پھرتے رہے، انہیں بیت المقدس میں رہنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت سے لے کر مسلمانوں کے بیت المقدس کے نصارہ سے پختہ عہود اور مواثیق ہیں، وعدے ہیں۔ یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیت المقدس کے نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یعنی جن کو عیسائی کہتے ہیں ہم نصارہ اس کو کہیں گے، ان کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، جو عہد نامہ لکھ کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر امیر المومنین خود آئے تو پھر ہم جو ہے وہ تمہیں اس میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے، اور ان کا عہد نامہ، صلح نامہ وہ خود لکھ کر دیں تو پھر ہم جو ہے وہ دروازے کھولیں گے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کو سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے، ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، انہوں نے خط لکھا کہ جو بیت المقدس کے نصارہ ہیں قدس کے، ان کی شرط ہے کہ خود امیر المومنین آئیں اور خود آ کر جو ہے وہ عہد نامہ لکھیں۔ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو سادگی اور وہ پھٹا ہوا لباس، پیبند لگا ہوا لباس، وہ سارے واقعات سنتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے جب انہوں نے دیکھا، بلکہ جب وہ پیغام لے کر آیا، پہلے ایک رومن آیا، ایک جو ہے وہ روم کا ایک بندہ آیا تھا، تو اس نے پوچھا، یعنی یہ ایک اور واقعہ ہے، تو اس نے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کسی بندے نے کہا کہ وہ جو سامنے گلی کے اندر کینکریوں کا ڈھیر بنا کے اوپر ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے، سر رکھ کے، یہ امیر المومنین۔ تو کہتے وہ رومی کہتا ہے کہ میں تو ایک دم دیکھ کے میں نے کہا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، میں امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم کہہ رہے ہو وہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں وہی ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، کہتا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ شاید ہمارے جیسے ملوک کیسرو کسرا بڑے بڑے محلات کے اندر رہتے ہیں، آگے پیچھے ان کے فورسز ہیں، سیکورٹیز ہیں، یہ وہ ساری چیزیں، شاید ایسے ان کے سیکورٹی ہوگی اور فورسز ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا، یہ تو اکیلے تنہا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے کیسرو کسرا یہ مدینہ میں چل رہے ہیں، وہ وہاں ڈر رہے ہیں ان سے کہ عمر آ گیا۔ بلکہ وہ تاریخی جملہ جو ہے وہ کسرا کا، جب کسرا کو پتہ چلا کہ اس وقت جو ہے وہ مسلمان آ گئے ہیں، تو اس وقت اس نے نکلتے ہوئے اپنا سامان وغیرہ لپیٹا، اور جاتے ہوئے اس نے ایک جملہ بولا تھا، اس نے کہا تھا ویل للعرب، اللعنۃ علی العرب، اللعنۃ علی عمر، اس طرح کے اس نے الفاظ بولے تھے۔ اور ہم نے کہا کہ یہ رافضہ خبیث جو ہے یہ اصل اسی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے گئے، اور بلکہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا ساتھ غلام تھا، کبھی خود سوار ہو جاتے، کبھی اس کو چلنے لگ جاتے، اس کو سوار کر دیتے، یہ اس طرح کر کے سادگی کے ساتھ امیر المومنین جب وہاں پہنچے تو ان کو دیکھ کر ہی وہ کتنے عیسائی جو ہے مسلمان ہو گئے۔
بہرحال اس عہد نامے کے اندر جو ہے وہ کئی شکیں تھیں، ان کے اندر ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم صرف اس میں یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک یہ تھا کہ کبھی بھی نصارہ کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ وہ یہود کو یہاں اس میں داخل ہونے کی اجازت دیں، نہ ان کو ٹھکانہ دیں، نہ ان کو پناہ دیں، نہ ان کو یہاں داخل ہونے دیں۔ البتہ نصارہ آ سکتے ہیں، باہر والے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اتنے دن ٹھہریں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں۔ جب دوبارہ کچھ وقت کے لیے مسلمانوں سے بیت المقدس جو ہے وہ چھن گیا، پھر دوبارہ نصارہ کے پاس چلا گیا، تو پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ جو صلیبی جنگیں لڑیں، اور ایک لمبے سلسلے کے بعد، یہ اصل میں صلاح الدین ایوبی کی کوشش نہیں تھی، صرف تاریخ جو ہے وہ صرف سب کچھ صلاح الدین ایوبی پہ ڈال دیتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے پہلے بھی بڑے مسلمان جو سربراہ اور جو بادشاہ تھے وہ کوششیں کر چکے تھے، اور سب سے بڑی جو کوشش اس بارے میں معروف ہے وہ نور الدین زنگی جو محمود ہیں ان کی کوشش تھی سب سے پہلے۔ نور الدین زنگی کے ہی تربیت یافتہ صلاح الدین ایوبی تھے، جو جن کو ملک العادل کا لقب دیا جاتا ہے، الملک العادل، عادل بادشاہ نور الدین زنگی۔ یہ نور الدین زنگی جو محمود ہیں، انہوں نے باقاعدہ ممبر تیار کروا لیا تھا، بلکہ صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے کافی علاقے شام کے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے، جیسے موصل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی اور علاقے ہیں، دمشق ہے، موصل ہے، اور کافی سارے علاقے، مجھے ابھی اس وقت ان کا نام جو ہے وہ استحضار نہیں، وہ علاقے نور الدین زنگی ان پہ قبضہ کر چکا تھا، مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب فلسطین کو، بیت المقدس کو فتح کیا، تو انہوں نے نصارہ کو کہا کہ تمہارے ساتھ وہی معاہدہ ہمارا ہے جو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے کیا تھا، اور وہی معاہدہ چلتا رہا کہ تم اس کے اندر یہود کو داخل نہیں ہونے دو گے۔ دیگر جو شکیں تھیں وہ ساری اس کے اندر شامل تھی، اس نے کوئی نئے معاہدے نہیں کیے، اسی جو سیدنا عمر بن خطاب کا جو معاہدہ اور ان کے جو عہود اور مواثیق تھے ان کی انہوں نے تجدید کی، اور انہی کو دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ، آپ سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اپ ڈیٹ کیا، بس باقی ساری چیزیں وہی تھی۔ تو یہ تقریباً 20ویں صدی کے آغاز تک یہ بیت المقدس میں یہود داخل نہیں ہو سکے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ اسی طرح ہی دنیا میں ذیل و خوار ہوتے رہے، اور جو ہے وہ دھکے کھاتے رہے، اور جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں سے ان کو جوتے پڑتے رہے۔ اس کے بعد دور حاضر میں یہود کا فلسطین میں اجتماع کیسے ہوا، یہ پورا پلان ہے، اور یہ پوری ان کی سازش ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہود جو ہیں یہ ایک 100 سالہ اپنا پورا ایک پلان تیار کرتے ہیں، ایک 100 سال کا پروسیجر تیار کرتے ہیں کہ ہم نے اس 100 سال کے اندر یہ کرنا ہے۔ اس کے اندر ممالک کی جو باغ دوڑ ہے، ان کے جو سیاسی امور ہیں، ان کے جو معاشی معاملات ہیں، دیگر چیزیں، یہ ان کی سب ان کے ٹارگٹ کے اندر ہوتی ہیں چیزیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل انہی کے نقش قدم پر ایران چل رہا ہے، بالکل انہی کے نقش قدم پر سیم اسی طرح ایران چل رہا ہے۔ ایک عالم نے ایران کا ایک خطہ جو ہے، ایران کا ایک جو خفیہ پلان تھا، اس کو اس نے جو ہے وہ فاش کیا۔ اس کے اندر، وہ کئی سال پرانا تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اتنے سالوں کے اندر اندر ہم نے عراق کو تباہ کرنا ہے، یمن کو تباہ کرنا ہے، شام کو تباہ کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے فتنہ فساد برپا، یہ سارے لکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ سعودی عرب بھی اس کے اندر شامل ہے، حتیٰ کہ بذات خود سعودی عرب بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ جیسے کل میں نے بتایا کہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اگرچہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کا۔ تو سن 1799 میں فرانس کے حاکم ناپلیون نے قدیم قدس، یعنی جو پرانا بیت المقدس تھا، قدیم شہر، اس کو بنانے کے لیے ایک حملے کا فیصلہ کیا کہ میں نئے سرے سے اس کو تعمیر کروں گا، جس میں اس نے بر اعظم افریقہ اور بر اعظم ایشیا کے یہود کو اعلان کیا کہ میرے ساتھ تم شامل ہو جاؤ اور میں تمہیں دوبارہ جو ہے وہ حکومت دلواتا۔ یہ اعلان جب سنا یہود نے تو پوری دنیا سے جہاں کہیں یہود تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اس کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور اس کی تعداد کافی بڑی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف ہم نے کہا کہ وہ رومان تھے، تو ان کے مقابلے میں ان کو شکست فاش ہوئی،
اور شکست فاش کی صورت میں اب یہود نے دیکھا کہ اب اس جو فرانسیسی جو حاکم ہے یا فرانسیسی حکومت ہے اس کی نگرانی میں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اب ہم بذات خود کوئی حکمت عملی اپناتے ہیں یا خود ہم اپنا کوئی عملی اقدامات اپنے کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ خفیہ طریقے سے ہم اپنے اس علاقے کو واپس لیتے ہیں۔ تو اس شکست فاش کے بعد یہود نے بذات خود عملی اقدامات شروع کر دیے، اور صہیونیوں نے یہ سب سے زیادہ خطرناک، سب سے خفیہ ترین تنظیم ہے صہیونی، اور صہاینہ جو ہے نا صہیونی، ان کی آگے پھر کئی تنظیمیں ہیں اور ان کے آپس میں پاس ورڈ ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ان کے اشارات ہیں، یہ لکھ کر چیز نہیں دیتے، یہ اشاروں سے بات کرتے ہیں، اپنے جو ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جو ان کے خاص بندے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، بلکہ اس پر باقاعدہ کچھ خاص لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پلان میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم نے ہر ملک کی حکومت کے اندر اپنا ایک بندہ اوپر لے کے آنا ہے، اور اس نے باقاعدہ کئی ممالک کے بندوں کی نشاندہی بھی کی، مجھے اس کتاب کا اس وقت نام یاد نہیں، اس نے ان کی جو پاس ورڈ ہیں، ان کی خاص نشانیاں اور علامات جو ہیں وہ بھی اس نے بتائی، جیسے کہ یہ اشارہ ان کا ہے، آنکھ کا اشارہ ہے، سینگوں کا، کئی اس نے ان کے اندر کئی ان کی اس نے جو ہے وہ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ فلاں چیز کی علامت ہے، یہ فلاں چیز کی علامت ہے، یہ فلاں چیز کی علامت ہے، اور ہر سال یہ رموز بدلتے رہتے ہیں، ہر سال یہ اپنی جو ان کی رموز اور ان کے جو پاس ورڈ اور یہ جو علامات ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی اشاراتی گفتگو ہے، تو یہ اس کو بدلتے رہتے ہیں، تو یہ لکھ کر چیزیں نہیں دیتے، یہ جیسے وہ باطنی تھے نا، اس کے اندر رافضہ کے اندر وہ باطنیین تھے، ان کا اپنا ایک آپ سمجھ لیں کہ باطن تھا، وہ اپنے عقائد نظریات صرف خاص بندوں کو بتاتے تھے، پہلے ان کو ساتھ رکھتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ اب یہ بندہ ہمارے لیے جان دینے کو تیار ہے، سب کچھ کرنے کو، اہل و عیال، پھر اس کو وہ اپنے آہستہ آہستہ کر کے عبادات اور جو تقیے اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، یہ ساری چیزیں ان کو بتاتے تھے۔ تو بہرحال ہم یہاں پہنچے تھے کہ صہیونیوں نے ان کا سربراہ تیودور ہتزل یا ہتزل اس کو بعض کہتے ہیں، اس نے سن 1896 میں الدولۃ الیہودیہ کے نام سے، یعنی سلطنت یہود کے نام سے کتاب لکھی، جسے اس نے 1897 میں 1897 کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ایک کانفرنس جس کو معتبر بال کہتے ہیں، معتمر بال، اس میں اس نے اس کو تمہید کے طور پر اپنی کتاب کو پیش کیا، اور اس کا مقدمہ جو ہے آپ سمجھ لیں جو افتتاحیہ تھا، جو یعنی اس کانفرنس کے اندر جو بنیادی تمہیدی گفتگو کی گئی، اس کے اندر یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کے اندر تنظیم بناتے ہیں اور ایک ادارہ عالمی بناتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہمارا یہ حق ہے، پرانا جو بیت المقدس ہے، قدیم شہر جو ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا حق ہے اور ہمیں یہ نہیں مل رہا، اور ہمیں اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، مطلب بنیادی طور پہ اس نے یہ پہلے ظاہر کیا کہ یہود تم بڑے مظلوم ہو، تمہیں ہر طرف سے جوتے پڑتے آئے، اب تمہارے کھڑا ہونے کا وقت ہے، انہیں حوصلہ دیا، اس طرح کی باتیں کی، اور اس کے اندر کئی قراردادیں جو ہے وہ پیش ہوئیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ صہیونی عالمی ادارہ قائم کریں گے، اور اس عالمی ادارے کے تحت اس معتمر میں جو اہداف طے پائے ہیں ان کو پورا کرنے کی فل کوشش کی جائے گی، لیکن یہ ادارہ بذات خود جو ہے یہ کام نہیں کرے گا، بلکہ ادارہ مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں اپنی خفیہ تنظیمیں بنائے گا، اور یہ تنظیمیں جو ہیں ان کی جو بھی خواہشات اور اہداف ہیں ان کو خفیہ طریقے سے سر انجام دیں گی، اور یہی وہ چیز جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ ان صہیونیوں نے اپنے مختلف ممالک کے اندر خفیہ تنظیمیں بنائی، ان خفیہ بندے مقرر کیے، اور ان سے یہ بات کرتے ہیں لکھ کر نہیں، بول کر نہیں، بلکہ اشاروں سے بات کرتے ہیں، کسی جگہ اگر ان کی کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، ان کا کوئی خاص پروگرام ہو رہا ہے، تو وہ اپنے بندوں سے اشاروں سے ہی بات سمجھا دیتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے اور اس وقت ہم نے کتنے اہداف کو پورا کر لیا، اور دوسرا بندہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جلدی سے یہ چیزیں، صرف وہ اس طرح اشارہ کریں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا بندہ صحیح جا رہا ہے، ہماری تنظیم فلاں علاقے میں فلاں ملک کے اندر صحیح جا رہی ہے۔ ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے برطانیہ کو اپنا حلیف، اب صاف ظاہر ہے کہ ایک دم تو تھوڑا ہی آگے آ سکتے تھے،
کہ وہ یہ اہداف پورے کرنے کے لیے جلدی سے تنظیمیں نہیں بن جاتی، اور جلدی سے جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے، اس وقت جو ہے وہ جو خلافت عثمانیہ ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ مصر سے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، حجاز کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، وہ برطانیہ نے جو ہے وہ ان کو توڑ دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا خلافت عثمانیہ کو۔ جب انہوں نے خلافت عثمانیہ کو کمزور ہوتے دیکھا، خصوصاً آپ جانتے ہیں کہ سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں، سلطان عبد الحمید ثانی جو ہے وہ بہت اچھا انسان تھا، اس کے دور میں یہود نے بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ اس کا جو چچا تھا عبدالعزیز، اس نے اپنی سلطنت کو، بادشاہت کو بہت مقروض کر دیا تھا یہود کا۔ تو یہودیوں نے ایک آفر کی تھی، یہودیوں نے عبد الحمید ثانی کو یہ آفر کی تھی، سلطان عبد الحمید ثانی جو خلافت عثمانیہ کا سیکنڈ لاسٹ، یا آپ سمجھ لیں کہ دوسرا یا تیسرا آخری تھا، اس کے بعد وہ کمال پاشا خبیث آیا اور اس نے یہ ساری یہ ایسی کی تیسی کر دی ان کی۔ تو یہ جو بات کر رہا تھا میں سلطان عبد الحمید، تو سلطان عبد الحمید جو ہیں ان کو یہود نے آفر کی۔ یہود نے کیا آفر کی؟ یہود نے کہا کہ ہم آپ کا سارا قرضہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کو قرضہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ کو فلاں فلاں ممالک بھی دلواتے ہیں، اور آپ کو اور زیادہ ایکسٹرا یعنی پلس ہم آپ کو اتنے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر یا جو بھی ہے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ اب سلطان عبد الحمید نے اپنے وزراء کو چیک کرنے کے لیے اس نے پوچھا بھی کیا رائے آپ کی؟ تو کہتے ہیں جی پیکیج تو بڑا اچھا ہے، آفر تو بڑی زبردست ہے، لے لیں جلدی سے، اس میں تاخیر نہ کریں، سوچنے کا ٹائم نہیں، کیونکہ وہ سارے خریدے ہوئے تھے پہلے انہوں نے، وہ بیچارہ اکیلا تھا اور سارے وزراء اس کے بک چکے تھے، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، اور جو ان کا پتہ نہیں کیا اندر ہوتے تھے عجیب و غریب ان کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، فلاں پاشا، فلاں پاشا، صفدر پاشا، اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے ان کے، وہ سارے بندے یہودیوں نے خرید لیے تھے۔ وہ سب ایک دم اس کے دربار میں، اس کے مجلس میں بولے، کہتے جی آفر بڑی زبردست ہے، ہماری سلطنت، ہم نے ابھی یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہے، کر لو اس کو۔ تو سلطان عبد الحمید جو ہے بڑا غیور تھا، اس وقت اس نے کہا کہ یہود کو مخاطب کر کے کہا، اس نے کہا کہ جتنا خون ہمارے اسلاف نے اس کو پانے کے لیے بیت المقدس کو بہایا تھا، اگر اسے بچانے کے لیے اسے ڈبل خون بھی ہمیں بہانا پڑا تو ہم جو ہے وہ بہانے کو کبھی اسے دریغ نہیں کریں گے، اور میں آپ کو، تم تو وہاں اتنے ایکڑ کہہ رہے ہو، انہوں نے کہا تھوڑی سی زمین ہمیں چاہیے بس، یہ نہیں کہا کہ ساری، انہوں نے کہا ہم آپ کے سارے قرضے اتارتے ہیں، ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، صرف ہمیں وہاں اتنے ایکڑ زمین بس دے دیں، صرف ایک قبیلہ یا چند گھر آباد ہونے کو۔ اس نے کہا تم اتنی زمین کی بات کرتے ہو، میں تمہیں ایک بلشت بھی یہاں سے نہیں دوں گا، اور اس ایک بلشت کو بچانے کے لیے اگر مجھے ڈبل خون بہانا پڑا اپنے اسلاف سے تو میں ڈبل خون بھی بہانے کو تیار ہوں۔ تو اب یہاں جب یہودیوں نے دیکھا کہ ہم مایوس ہو گئے، یہ ٹرائی تو ان کی فیل ہو گئی، اب انہوں نے کہا کہ اس بادشاہ کو گرائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ پھر انہوں نے سلطان عبد الحمید کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اس کے اندر سے گھر کے بندے جو ہیں ان کو ایک الگ عسکری تنظیم جو فوج کے اندر جو ہے فساد پیدا کر دیا، اختلافات پھوٹ ڈال دی، حتیٰ کہ ان کے اپنے ہی دو حصے بن گئے، ایک عسکری الگ جو ہے وہ جی کہتے ہیں جی روشن خیالی، جیسے آج کل ہمارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں روشن خیالی، اور یہ جمہوریت آنی چاہیے، اور یہ بادشاہ ختم ہونی چاہیے، یہ نعرے لے کر نکلے۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، انہوں نے گن پوائنٹ پہ جو مفتی ہوتا تھا، قادری، چشتی، سہروردی، جو بھی جس کے تحت وہ خلافت عثمانیہ کے بادشاہ چلتے تھے، اس سے مفتی سے فتویٰ لکھوایا اس کو معزول کروانے کا گن پوائنٹ پہ، اور اس کو لا کے دکھایا، اس کو کہا کہ اف تک نہیں کرنا، اگر اپنی بیوی بچوں کی سلامتی چاہتے ہو تو چپ کر کے لے کے نکل جاؤ۔ تو اس طرح کر کے سلطان عبد الحمید ثانی کو وہاں سے جو ہے وہ بے رحمی سے اس کے اہل و عیال کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا، باہر کہیں کسی علاقے کے اندر اس کو بھیج دیا گیا۔ آج بھی اس کے پوتے، اس کے نواسے وغیرہ، اور مطلب ان کے خاندان کے لوگ یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، ان کے انٹرویو وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ خفیہ تنظیمیں انہوں نے کہا کہ بنائیں گے جو ان کے اہداف ہو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہاں امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک تو جگہ چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا حلیف چاہیے جو ہمارے مقاصد کو پورا کرے۔ تو اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مناسب جو قوت تھی وہ برطانیہ تھا،
برطانیہ جو ہے یہ کئی عرب ممالک کو جو ہے وہ اپنے استعمار میں لا چکا تھا، اور یہ اس کے جو انگریز کے استعمار کے نیچے آ چکے تھے، جیسا کہ لیبیا ہے، جزائر ہے، حتیٰ کہ بذات خود جو ہے وہ سعودی عرب کے کئی علاقے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یمن، اور یہ سارے علاقے اس کے عراق اور اردن، اور یہ سارے علاقے اس کے استعمار میں آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ حلیف ہمارا ہے، تو اب یہ جو برطانیہ تھا، چونکہ انہوں نے اس کو یہ جو ہے وہ لالچ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا یہاں سے خاتمہ کریں گے، جو آپ چاہتے ہو ہم آپ کے مقاصد کو پورا کریں گے۔ اب دونوں کی جو رغبات تھیں آپس میں، جو آپ سمجھ لیں کہ خواہشات تھی، وہ متفق ہوگی، تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ تھا کہ اکثر عرب ممالک وہی غیرت کھا سکتے تھے اسلام پر، اور وہ ان کے استعمار میں تھے، کوئی اٹھنے کے قابل نہیں تھا آگے سے، تو اس وجہ سے انہوں نے برطانیہ کو بیچ میں ڈالا، اور سن 1917 میں 1917 کو برطانیہ کے سربراہ اور وزیر خارجہ دونوں نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت یہود کو ان کے قومی حق ہونے کے سبب فلسطین میں رہنے کی اجازت دیتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ صرف اجازت نہیں ہم دیتے، بلکہ ان کا حق دلوانے کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اس اعلان کے بعد یہود تیزی سے فلسطین میں جمع ہونے لگے۔ اچھا، ادھر سے برطانیہ نے جو ہے وہ اعلان کیا، تو دوسری طرف کیا ہوا کہ جب برطانیہ نے دیکھا کہ اب یہود کے مطالبات بڑھ گئے اور ہم ان کے مطالبات کو پورا نہیں کر رہے، کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ برطانیہ کی قوت کمزور ہوتی جا رہی تھی، ان کے ہاتھ سے علاقے جا رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا یہاں سے تو نکلنا قریب ہے، ہم ان کے مطالبات کو پورا نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بیچ میں امریکہ کو ڈال دیا۔ تو 29 نومبر سن 1947 کو امریکہ نے فلسطین کے یہود اور مسلمانوں کے مابین، چونکہ امریکہ اب آ گیا، برطانیہ خود جو ہے وہ سائڈ پہ تتر بتر ہو گیا، اور اس نے بیچ میں امریکہ کو ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اب جو زیادہ مطلب کہ سپر پاور اپنے آپ کو کہنے والے لوگ ہیں، تو ان کو ہم بیچ میں ڈال دیتے ہیں، یہ اب ان کے مطالبات کو پورا کریں گے۔ تو امریکہ جو ہے وہ اس نے 1947 میں فلسطین کے یہود اور مسلمانوں کے مابین اس ارض فلسطین کے تقسیم ہونے کا اعلان کر دیا۔ مئی 1948 میں یہود نے اپنی علیحدہ حکومت قائم ہونے کا اعلان کیا، اور اس کے اعلان کے ٹھیک 11 منٹ بعد، زیادہ ٹائم نہیں لگا، ٹھیک 11 منٹ بعد امریکہ نے اسے الگ ریاست تسلیم کر لیا، اور امریکہ سے پہلے روس اس کو پہلے تسلیم کر چکا تھا۔ یہاں تنبیہ کے طور پہ میں نے ذکر کیا کہ یورپ کو اس کھیل سے کیا ملا، یعنی یورپ سے مراد برطانیہ اور امریکہ ہے، ان کو اس کھیل سے اس میں بیچ میں کیا ملا؟ حالانکہ یہود ان کے بھی دشمن، ان کو پتا ہے، لیکن یہود کے کندھوں پر رکھ کے کیوں انہوں نے چلائی؟ اس کے دو ان کے مقاصد۔ نمبر ایک، انہوں نے اپنے آپ کو یہود کی شر سے محفوظ کر لیا، اگرچہ یہ وقتی ہے، یہود کسی کے سگے نہیں، یہود کسی کے سگے نہیں، نہ وہ نصارہ کے سگے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کے سگے، کسی سے ان کو کوئی لین دین نہیں۔ اب صرف وہ تھوڑا مضبوط ہونا چاہتے ہیں، وگرنہ دیکھنا جب ان کو تھوڑی قوت مل گئی تو وہ سب سے پہلے انہی کے خلاف ہو۔ لیکن ہم نے کہا کہ انہوں نے وقتی طور پہ اپنے آپ کو یہود کی شر سے بچانے کے لیے ان کو سپورٹ کیا، ان کو لا کے کھڑا کیا، اور یہ سمجھ لیں گلے میں ایک کانٹا ہے امت مسلمہ کے وسط میں اپنا ایک مضبوط ترین حلیف چھوڑ دیا، جو ان کے ناکام اور ناپاک عزائم کو پورا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کے غلیظ قسم کے، گھٹیا قسم کے اور ناپاک عزائم کو پورا کر رہے ہیں یہ جو یہود ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کا مقصد تھا، ایک تو یہ کہ ان کی شر سے بچ جائیں، یورپ کا مقصد یہی تھا، جتنے یورپ کنٹریز ہیں، جتنے ممالک ہیں نصارہ، انہوں نے ان کو بیچ میں کیوں لا کے کھڑا کیا امت مسلمہ کے اور امت عرب کے اندر؟ صرف یہ ہے کہ تاکہ خود ان کی شر سے بچ جائیں، ان کے محسن قرار دے دیے جائیں، اور جو ہے وہ جب چاہیں جس ملک کے اندر فتنہ فساد برپا کرنا چاہیں یہ ان کے لیے ہمدن تیار ہو۔ یہ اصل میں دو مقاصد تھے، اور بھی مقاصد ہیں لیکن بنیادی یہ دو مقصد تھے جو ان کو آپ سمجھ لیں کہ اس کھیل کے اندر ان کو جو فائدہ ملا، اگرچہ یہ وقتی ہے یا جو بھی۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو عموماً اٹھایا جاتا ہے، اور یہ کئی مسلمان نام نہاد بھی اس مسئلے کو آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو فلسطین ہے، فلسطینیوں کو چھوڑ دینی چاہیے، یہ ارض فلسطین، بیت المقدس، فلسطینیوں کو ایسے جوتے کھا رہے ہیں، ایسے مار کھا رہے ہیں، ایسے بچے شہید کروا رہے ہیں، ایسے ظلم و زیادتی کا چھوڑ دینا چاہیے ان کو۔ کیوں بھائی چھوڑ دینا چاہیے؟
کہتے ہیں جی یہ تو یہود کا تاریخی حق بھی ہے اور دینی حق بھی ہے۔ اچھا جی تاریخی حق کیوں ہے جی؟ کہتے ہیں تاریخی حق اس وجہ سے ہے چونکہ سب سے پہلے یہود یہاں آباد تھے، تاریخی اعتبار سے پہلے یہودی تھے یہاں۔ اچھا جی دینی حق کیسے ہے؟ دینی اعتبار سے بھی کہتے ہیں یہ سب سے پہلے ان کا قبلہ تھا اور یہ یہود ہی یہاں پہلے آباد تھے اور ان کا دین یہاں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ تو لہٰذا یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے نام نہاد بعض مسلمان بھی کہتے ہیں جی آپ ایسے فلسطینیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ ایسے فلسطینی جو ہے وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے اب ہار مان جائیں، بیٹھ جائیں، اب یہ ان کا تاریخی حق بھی ہے، دینی حق بھی ہے۔ تو کیا یہ دعویٰ کس حد تک صحیح ہے؟ ہم کہتے ہیں دونوں دعوے باتیں ہیں اور ان کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت کے ساتھ۔ نمبر ایک ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ یہود کا تاریخی حق ہے، ہم کہتے ہیں یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے، باطل دعویٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود سے پہلے یہاں کنعانیون آباد تھے، ہم نے پہلے پڑھا ہے، پیچھے تاریخ میں نے ذکر کیا، یہاں کنعانیین یہ ایک خاندان ہے، عرب قبائل وہاں چلے گئے تھے، اور کنعانیین اور اسی طرح اور کئی نام علماء نے ذکر کیے ہیں، تاریخ دانوں نے۔ تو سب سے پہلے وہاں کنعانیون تھے اور یہ اصل میں عرب قبائل مختلف قسم کے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ حق عرب کا ہی ہے، یہ حق عرب کا ہی ہے، عرب ہی وہاں جا کے پہلے آباد تھے۔ تو کنعانیون جو ہیں یہ یہود سے پہلے آباد تھے، اس کا مطلب پھر یہود کا تاریخی حق تو نہ ہوا، اور یہ اکثر قبائل ہم نے کہا عرب میں سے تھے، اور بعد میں انہی کو فلسطین کہا گیا۔ یہ جو فلسطین زمین کو کہتے ہیں نا سرزمین ارض فلسطین، اس کو فلسطین کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو کنعانیون تھے ان کو بعد میں فلسطین کہا جانے لگا، اور اس جگہ پہ آباد ہونے کی وجہ سے اس ارض کو ارض فلسطین کہا گیا، اس ارض کو ارض فلسطین۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور یعقوب علیہ السلام، ان سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، یا دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جو یعقوب علیہ السلام ہے ان سے بھی پہلے کی یہ بات ہے، ان سے بھی پہلے کی بات ہے، وہاں کنعانیون آباد تھے جو عرب قبائل وہاں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بعد میں فلسطین کہنے لگے لوگ، تو فلسطین ان کو کہا گیا کنعانیون کو، تو بعد میں وہ جگہ جہاں یہ رہتے تھے اس کو فلسطین کہا جانے لگا۔ لہٰذا یہ یہود تاریخی اعتبار سے بھی اس کا حق نہیں رکھتے، اور یہ تاریخی اعتبار سے رہا دعویٰ ان کا کہ ہم دینی اعتبار سے حق رکھتے ہیں، تو یہ دعویٰ بھی باطل ہے، کیونکہ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اے قوم اس سرزمین میں بابرکت مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التي كتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، یعنی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے، تم نے اس پہ زور نہیں لگایا، تو تمہارا اس میں وہ تو اگر یہ کہیں کہ ہمارا دینی حق ہے تو دینی حق تو ساری دنیا تاریخ جانتی ہے کہ انہوں نے موسیٰ کو کہا تھا اذا بنت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بلکہ یہ تو ان کی کتابوں کے اندر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کے بعض لوگوں نے بلکہ اکثر نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم تو نہیں جائیں گے، جب نکل جائیں گے وہاں رہنے والے کنعانیون جو ظالم ہیں تو ہم آ جائیں گے۔ تو انہوں نے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر دینی حق ان کا کیسے بن سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ اے قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، تو تم جو ہے ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے لوٹو گے، یعنی لوٹو گے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں اس آیت میں کتب اللہ لکم، مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہبہ کی اور ساتھ نماز، زکوٰۃ اور نیکی کا حکم دینا، دیگر کاموں کا اللہ نے حکم دیا، اس کے شرط کے ساتھ کہ جب تک تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے رہو گے، تب تک یہ تمہارا حق ہے، کیونکہ آگے دلیل آ رہی ہے باقاعدہ کہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ تو جب یہ نیک رہے ہی نہیں، جب یہ انحراف کر گئے حق سے، انہوں نے تحریف کر دی کتاب اللہ میں، تورات کے اندر آیات کو بدل دیا، انبیاء کو قتل کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پہ الزامات لگائے، انبیاء پر الزامات لگائے، یہ سارے گھٹیا اور جنہوں نے کام کرنے کے بعد بھی ان کا دینی حق ہے
یہ کون کہتا ہے؟ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا تو اس زمین پر ان کا حق بھی جاتا رہا، اس زمین پر ان کا حق بھی جاتا رہا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، وہ جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے زبور میں یہ نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ یہ زمین اس کے وارث میرے صالح اور نیک بندے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا حق ہوا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہوگی تو اب مسلمانوں کا حق ہے، اب مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ یہ موسیٰ کی زبان سے بھی، عیسیٰ کی زبان سے بھی، انبیاء کی زبان سے بھی یہی ہے کہ زمین کے وارث انبیاء اور نیک لوگ بنتے ہیں۔ تو جب یہ نیک رہے ہی نہیں، اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر رہے ہی نہیں، تو پھر اس زمین کے حقدار دینی اعتبار سے بھی نہیں بن سکتے۔ تو یہود اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے، انبیاء علیہ السلام کے قتل کرنے اور دین میں تحریف کرنے کے سبب غضب اور لعنت کے مستحق ٹھہرے، لہذا اس سے ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے۔ اب یہ ان کا نہ تو تاریخی حق ہے نہ ان کا دینی حق ہے، لہذا مسلمانوں کو بھی یہ ان کی سپورٹ کرنے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، پہلے سوچیں تو صحیح تاریخ ہے کیا۔ تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا اور اٹھ کے آ کے پیسے لے کر، رشوت لے کر اور جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد پورے کرنے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جی یہ تو یہود کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ کیوں جی ان کا حق ہے؟ یہ فلسطینیوں کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، یہاں تو موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور یہ یہود پہلے ہی آباد تھے، یہ ان کا دین تھا، یہاں ان کا قبلہ ہے۔ نہیں، قبلہ ان کا اب کہاں ان کا قبلہ رہا ہے، اب ان کا دین ہی منسوخ ہو چکا ہے، وہ اپنے دین پر بھی نہیں رہے اور یہ وہ یہود رہے بھی نہیں، جیسے ہم اگلے پوائنٹ میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ کیا موجودہ یہود بنی اسرائیل میں سے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کیا موجودہ یہود جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں؟ یہ ایک دعویٰ ہے، یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کہیں گے اس دعوے کی کوئی حقیقت کیوں نہیں ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ یہ دعویٰ، پہلی بات ہے کہ دعویٰ کرتے کیوں ہیں؟ اصل میں یہ نصارہ کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ نصارہ کو ہم یہ ظاہر کریں، باور کروائیں کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی سمجھتے ہیں اور ان کو بھی بنا اسرائیلی سمجھیں گے، تو اس طرح ان کے دل کے اندر ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک نرم لہجہ پیدا ہو جائے گا، نرمی پیدا ہو جائے گی، ان کی طرف میلان ہوگا ان کا، اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے، ان کی سپورٹ کریں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تاکہ جو نصارہ ہیں، چونکہ ان کی کتابوں کے اندر، بلکہ وہ جو عہد قدیم ہے نا، کتاب مقدس کا ایک عہد قدیم اور ایک عہد جدید ہے، عہد قدیم اور عہد جدید، وہ عہد قدیم کو بھی مانتے ہیں نصارہ، اس پر بھی اور عہد قدیم کے اندر یہود کے بارے میں وصیتیں کی گئی، بنی اسرائیل کے بارے میں ان کی خیر خواہی، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اتنے سلوک کرنے کی، جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کی آل کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحتیں کی ہیں، اور جو ہے وہ خیر خواہی کا حکم دیا ہے، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایسے ان انبیاء نے بھی اپنے جو آل ہے ان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، تو یہ صرف ان کو اپنی سائڈ پہ کرنے کے لیے، ان کا ساتھ لینے کے لیے، ان کی حمایت میں جانے کے لیے، یہ صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی آل میں سے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جی آپ کے پاس کیا پروف ہے، ہم کہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود جو ہیں اکثر مختلف فتنوں میں قتل ہو گئے تھے، مختلف بادشاہوں نے ان کو اتنا مارا کہ اکثر یہود کا، اصل جو یہود تھے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ البتہ جو کوئی 2 4 10 12 15 کو چند جو ہے وہ 200-400 اگر کوئی بچے بھی تھے تو وہ دنیا کے مختلف کناروں میں، اطراف میں چلے گئے، اور وہاں جا کر اگر مرد تھے تو انہیں اجنبی عورتوں سے شادیاں کر لیں، اور اگر عورتیں تھیں تو اجنبی مردوں سے شادیاں کر لیں۔ اب وہ کوئی افریقی تھے ان کے اندر شامل ہو گئے، کوئی ان کے اندر جو ہے وہ جو اوروبا کے تھے، یعنی جو یورپ کے اندر جو لوگ تھے وہ شامل ہو گئے، کچھ ان کے اندر عرب شامل ہو گئے، کچھ ان کے اندر جو ہے وہ عجم مطلب روس کے، کچھ ان کے اندر جو ہے وہ ترکی کے لوگ شامل ہو گئے۔ تو یہ ساری مکسنگ جو ہے کوکٹیل بن گئی، گرینڈ کر کے ان کو، یہ اپنے آپ کو یہود بنی اسرائیل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر نے
جب ان پر حملہ کیا تو اس نے یہودیوں کا نام و نشان مٹا دیا تھا. ان کو جو بھی آیا اس نے ایسا مارا کہ چھکے لگائے, چوکے تو کیا چھکے لگائے ان کو. تو مجھے بتائیے کہ اتنی مار کھانے کے بعد اتنی مقدار میں یہود کہاں سے نکل آئے؟ اور یہ بنی اسرائیلی جو یعقوب علیہ السلام کی آل سے اپنے آپ کو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ اتنی مارے کھانے کے بعد بھی اتنی تعداد میں پھر رہے ہیں, کہاں سے پھر رہے ہیں یہ؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض بفرض محال ہم ان کو بنی اسرائیل میں سے مان بھی لیں تو کیا ہم بیت المقدس سے علیحدہ ہو جائیں؟ کیا ہم بیت المقدس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیں اور ہم کہیں کہ ہم دستبردار ہوتے ہیں اور آپ چپ کر کے لے لو؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہے ثابت بھی ہو جائے بفرض محال. پہلی بات تو یہ کہ یہ بنی اسرائیلی ہیں ہی نہیں. اس وجہ سے میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی کہ ان کی حکومت کو, سلطنت کو اسرائیل کہنا یہ سراسر زیادتی ہے, یہ سراسر زیادتی. اس وجہ سے ہم مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم مسلمان ان کو سلطنت اسرائیل نہیں کہتے کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی آل میں سے ہے ہی نہیں. اور یہ تو افریقیوں کی, ترکیوں کی, روسیوں کی, پتہ نہیں کہاں سے یہ ان کے جو ہے وہ اصول لے کر آئے ہوئے. یہ کوئی یعقوب علیہ السلام کی اصل عرب میں سے, یا نہ صرف عرب میں سے ہیں, نہ صرف جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی آل میں سے ہیں, اور یہ ساری مکسنگ ہوئی ہے, اور ان میں سے بھی پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ثابت ہو بھی جائے تو پھر بھی یہ رائٹ نہیں ملتا کہ ہم ان کو بیت المقدس دے کے سائڈ پہ مسلمان ہو جائیں, کیونکہ یہ ہمارا تاریخی حق بھی ہے اور ہمارا یہ دینی حق بھی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی زمین کے وارث نیک لوگ بنتے ہیں, اہل ایمان. اور اہل ایمان اس وقت دنیا پہ اس سرزمین پر اگر کوئی ہیں تو وہ صرف مسلمان ہیں, اور وہی اللہ تعالیٰ کی اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے اور نبی کائنات کی شریعت کو عام کرنے کے حقدار ہیں, اور وہی نبی کے متبعین ہیں, اور وہی نبی کے مشن کے وارث ہیں, وہی صحابہ کے مشن کے وارث ہیں. اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل ایک وقت آنے والا ہے کہ دوبارہ یہی سرزمین انشاءاللہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گی, اور وہاں جو ہے وہ مسلمان آزادی سے وہی عہد عمری اور عہد ایوبی جو ہے انشاءاللہ دوبارہ کوئی وقت دور نہیں, کیونکہ رب کے وعدے سچے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ کچھ سبق سکھانے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے اور دیگر اپنی حکمتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ وقت ان کو ڈھیل دے رہا ہے, لیکن انشاءاللہ وقت وہ بعید نہیں کہ جب دوبارہ ان کو جوتے پڑیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ پھر یہاں سے اسی طرح ہی نکالے جائیں گے, اور ان کو جو ہے وہ گن کر مارا جائے گا. بلکہ ہمارے نبی کا وعدہ ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہودیوں کو مسلمان ماریں گے, حتیٰ کہ اگر کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت بھی بول کر, ہر چیز بول کر کہے گی کہ یہاں یہودی چھپا ہے, اس کو مارو, سوائے ایک درخت کے. وہ درخت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پناہ دے گا. اس وجہ سے اس وقت یہودی جو ہیں وہ درخت کثرت سے لگا رہے ہیں, اس وقت یہودی جو ہیں وہ درخت جو ہے وہ کثرت سے لگا رہے ہیں. اس درخت کا نام جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, کرغد نام ہے شاید. نہیں اردو میں ہمارے یہاں بھی اس کو بولتے ہیں, نام مجھے اس وقت اس کا ببول کا درخت. کس کا؟ ببول نہیں, یہ نہیں. غرقد نہیں اردو میں ہمارے ہاں اس کا اور کوئی نام ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا, مجھے اس وقت اس کا نام آ نہیں رہا. تو یہ وہ درخت کثرت سے لگا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے کہا کہ یہ وقت جو ہے وہ بعید نہیں ہے. تو خلاصہ کلام ہماری اس آخری بحث کا وہ یہ ہے کہ موجودہ یہود یہ بنی اسرائیل نہیں, اگر کوئی ان میں سے ہیں بھی تو وہ بہت کم ہیں, اتنی تعداد میں نہیں ہے. اور اگر ہو بھی جائیں تو ان کو یہ حق نہیں ملتا کہ یہ بیت المقدس پہ آ کر جو ہے وہ اپنا حق بنا کے, تاریخی یا دینی حق بنا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, تم کون ہوتے ہو مسلمان. یہ ہمارا دینی حق بھی ہے اور تاریخی حق بھی ہے. واللہ تعالی اعلم و احکم, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.